ساری چیزیں جو حدیث میں ممنوع آئی ہیں ان میں عجب شامل نہیں ہیں، لہذا یہ حلال ہے۔ اور فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی جو ہے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حلال ہے، اور ہجرت کی وجہ یہی لکھی ہے کہ جو ساری چیزیں ممنوع ہیں ان میں یہ شامل نہیں ہیں، لہذا حلال ہے۔ اوجری جس کو ہم جانور کا بہتر بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق باقاعدہ احادیث بھی موجود ہے اس کی حلت پر، اور قرآن کریم نے جو جانوروں کی حلت کے یا ان کے اعضاء کے حلت اور حرمت کے اصول بتایا اس کی روح سے بھی حلال معلوم ہوتی ہے، حدیث پاک سے بھی اوجری کا حلال ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جو ہے یہ جانور کا میدا اوجری کا کھانا یہ ثابت ہے۔ یہ مسئلہ غریب کے موقع پر ایک بحث آتا ہے، میں نے اس مسئلے پر مستقل کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے اوجری حلال ہے۔ اس کا الحمدللہ ہم نے قرآن کریم، حدیث مبارکہ، صحابہ کرام، فقہاء کرام، ان کی بات کے تصریحات ہم نے اس بات کی پیش کی ہیں کہ واقعی اوجری حلال ہے۔ تو جو لوگ حرام کہتے ہیں ان کے پاس حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی آیت موجود نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اپنی طرف سے انہوں نے دلیلیں گھڑنی ہیں۔ کہتے ہیں جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث چیزوں کو حرام فرمایا ہے، اوجری خبیث ہے، کیوں؟ اس کے اندر جو گوبر جمع ہوتا ہے تو لہذا یہ حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی چیز کے خبیث کے طیب ہونے کا، پاک ناپاک ہونے کا مدار بندے کی سوچ اور فکر کا نہیں، ذاتی رائے پہ نہیں ہے، بلکہ شریعت پہ ہے۔ شریعت جس چیز کو خبیث بتائے وہ خبیث ہے، جس کو خبیث نہ بتائے وہ خبیث نہیں ہے۔ ہم نے اس کتاب میں ثابت کیا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ دکھائی ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اور باقاعدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی وہ دکھانا معلوم ہے، خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی جو ہے وہ اپنا وہ دکھانا معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک سے روایت ہے۔ اور پھر اپنے لیے یہ پیش کرتے ہیں کہ اوجری اس وجہ سے ناجائز ہے، یہ گندگی کا معدن ہے، گندگی یہاں پیدا ہوتی ہے، حالانکہ یہ گندگی کا معدن نہیں ہے، گندگی یہاں پیدا نہیں ہوتی بلکہ جمع ہوتی ہے۔ گندے کے اندر اوجری اور اوج کے اندر گندگی جمع ہوتی ہے، پیدا نہیں ہوتی۔ جمع ہونا اور چیز ہے، پیدا ہونا اور چیز ہے۔ تو اگر کسی برتن کے اندر گوبر بڑھ گیا، جمع ہو گیا، برتن بڑا ہوگا تو ایسے میں گوبر کر دی، اب دھو کر اس برتن کو استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اس کو دھو کر کوئی استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر وہ یہ گوبر سے متلوث ہے، اس لیے جائز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں گردے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور گردے تو ہر وقت پیشاب سے متلوث رہتا ہے، پیشاب جو ہے وہ گردے کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت لگا رہتا ہے، اور گردوں کا کمال یہ ہے کہ وہ پیشاب کے نظام کو بہتر کرتے ہیں۔ تو جب وہ ہر وقت جو ہے پیشاب سے گزرے رہتے ہیں تو پھر تو گردہ بھی حرام ہونا چاہیے، کیوں حرام نہیں ہے؟ اب جس چیز کو گوبر لگے وہ حرام ہے، پھر تو بھائیو جہاں اکثر جو ذمہ دار لوگ ہیں گھروں میں جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے گائے بھینس وغیرہ کبھی بڑے جانور نے خاص طور پہ دیکھا کہ وہ گوبر کرتے رہتے حتیٰ کہ ان کے پاؤں ہر وقت گوبر سے لبریز رہتے ہیں، تو پھر تو جو پائے ہیں جانور کے لیے بھی حرام ہونا چاہیے کہ یہ ہر وقت گوبر سے لبرے رہتے ہیں۔ حالانکہ پائے کو تو بڑے شوق سے کھاتے ہو، تو پائے کو شوق سے کھاتے ہو، جہاں آپ کسی پر نہیں ہوتا ہے پائے لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، مجھے پائے چاہیے، مجھے پائے چاہیے، ہاں جی میری امی کو بہت پسند ہے، میری امی کو بہت پسند ہے، تو پائے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ حالانکہ لوگ گوبر سے لتڑے رہتے ہیں، تو اگر وہ حرام نہیں تو یہ حرام کیسے ہے؟
یا تو آپ قرآن کی آیت پیش کروا سے یا حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہو، ہاں جی، یا جو ہے صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کی بات کی ہو، یا اس سے ہٹ کر جو ہے فقہاء کرام نے اس کو حرام فرمایا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ جو حضرات اونلی کو مکروہ کہتے ہیں، نجائز کہتے ہیں، حدیث کے اندر بھی گڑبڑ کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ وہ اوسط علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ حلال حرام کی سات چیزیں جو ہے وہ مکروہ ہیں، تو ان میں اور بھی شامل نہیں تھی، لیکن انہوں نے معجم اوسط کا ترجمہ کیا بریلوی حضرات نے، تو ترجمہ کرتے وقت اور بھی بھی ساتھ شامل کر دیا۔ اب غدود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، غدود کا ترجمہ جو ہے وہ اور بھی کر دیا، یعنی خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ حدیث کی کتابوں کو بدلنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پہلے اولوی کو نجائز کہنے والے مولوی احمد اللہ خان صاحب ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس پر جو ہے رسالہ لکھا اور اس کے تعلق میں بحث کی۔ ان سے پہلے کسی نے بھی اولوی کو نجائز نہیں کہا، حالانکہ خود آپ کی کتابیں بڑی بڑی ہیں، مسائل سے کسی نے بھی اس کو حرام نہیں کہا، کوئی بڑا فقیہ ہو اس نے کہا کہ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب میں درجنوں شواہد پیش کیے ہیں، فقہاء کتاب کرام کی کتب سے کہ وہ بھی حلال ہے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بریلوی علماء بھی اوگری کے حلال ہونے کے قائل ہونے لگے ہیں، چنانچہ کئی فتاویٰ شائع ہو گئے، اور میں نے بہت سارے فتاویٰ کو اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے، اور حوالہ جات جو ہے میں نے یہاں لگائے اور کتابوں کے سفید لگائے ہیں۔ تو بریلوی علماء نے بھی اب آہستہ آہستہ اردو کو حلال کرنا شروع کر دیا۔ ان کو یہ بات محسوس ہوگی کہ مولانا عبداللہ خان صاحب کا یہ فتویٰ ہے یہ واقعی قرآن، حدیث اور فقہ کے مطابق نہیں ہے، بلکہ خود مولانا عبداللہ خان صاحب کے منسوب کتاب جامع الاحادیث ہے، جامع الاحادیث کے اندر جو حدیث کتابوں کی طرف منسوب کی گئی، اس کے اندر کی طرف ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنا ممنوع اور مکروہ بتایا گیا ہے۔ وہ جدید نام مسلم میں نہیں ہے، جو کہ اپنی کتاب ہے، اور یہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب مشہور بریلوی عالم ہیں، ان کی کتاب نعمت الباری ہے جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجری کا کھانا ثابت کیا ہے، نعمت الباری کے اندر۔ ہاں جی، تو میری اپنی کتاب میں اسکین اس کا لگایا ہے۔ اسی طرح دوسری ان کی کتاب شرح مسلم ہے، مسلم شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے، اس کے اندر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اوجری کا کھانا ثابت کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ ایک رسالہ ہے بصیر پور سے نکلتا ہے نور الحبیب کے نام سے، اسی کی ذی قعدہ 1435 کا شمارہ ہے۔ تو صاحب جناب محمد محب اللہ نوری صاحب ان کی سرپرستی میں نکلتا تھا، اس کے قریب بقاعدہ نے اوجری کا شرح حکم کے نام سے مضمون چھاپا اور اس کو حلال قرار دیا۔ یہ کئی کتابیں ہیں، السدید سے ماہی السدید کے نام سے رسالہ نکلتا ہے یہ بریلوی حضرات کا، اس کے قریب بقاعدہ انہوں نے اوجری کو حلال لکھا ہے اور اس کے متعلق کا مضمون چھاپا ہے۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ رائے کے بریلوی عالم ہیں مولانا عبدالغفور الولی صاحب، ان کے فتاویٰ چھپے ہیں، فتاویٰ عبدالغفور الولی کے نام سے، اس کی پہلی جلد، اس کے اندر بھی باقاعدہ ان سے پوچھا گیا کہ اوجری یہ ناجائز ہے، انہوں نے کہا بالکل نہیں، جو ہے جو ناجائز ہے دلیل پیش کرو۔ اسی طرح یہ طارق قادری صاحب، ان کے پلیٹ فارم پر جو فتاویٰ شائع ہوئے منہاج الفتاویٰ کے نام سے، تو وہ فتاویٰ مرتب کرنے والے مفتی کلیم خان ہزاروی صاحب ہیں، منہاج القرآن پبلیکیشن نے ان فتاویٰ کو چھاپا ہے، لیکن اس کی دوسری جلد کتاب العبادات، اس کے آخر میں باقاعدہ جو ہے اوجری کے متعلق کہا گیا کہ یہ اوجری مکروہ نہیں ہے۔ باقاعدہ نیٹ پر بھی یہ ان کا فتاویٰ منہاج القرآن ویب سائٹ پر پڑا ہے،
کہ جس میں بتایا گیا ہے وہ بالکل آپ کھا سکتے ہیں اچھی طریقے سے صاف کر کے اس کو علاج کو دور کر کے بیسن وغیرہ ڈال کر یا اور اچھی طریقے سے دھو کر آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جامعہ نعیمیہ سے ہم نے خود فتویٰ منگوایا۔ جامعہ نعیمیہ لاہور کا ریڈیو رات کا بڑا مدرسہ ہے، ہم نے خود وہاں سے فتویٰ منگوایا، خود ہمارے پاس بل فتویٰ پڑا ہے، ہم نے یہاں سے سفید لگایا ہے، اس کے قریب کا انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی کوئی بھی جو ہے یہ مکروہ نہیں ہے اور کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ عابد عمران انجم مدنی صاحب کی کتاب مسائل قربانی ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ ان کی حلت کی بات موجود ہے اور جو ممنوع چیزیں ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مفتی اکبر مدنی اسی کتاب عید قربان، اس کے اندر بھی باقاعدہ اس نے لسٹ جاری کی ہے، وہ چیزیں جو کہ مکروہ ہیں بتا دیا، بلکہ تم فرما کہ مکروہ نہیں ہے اور بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ اور نقشہ نار بات پر اسماء بات کا لکھنا، یہ مفتی دارالعلوم نعیمی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ جو ہے وہ کوئی بھی کو جو ہے وہ حلال کہا گیا ہے اور باقاعدہ ہم نے اس کا اسکین لگایا ہے۔ اور ایک کتاب کراچی سے چھپی ہے، یہ مشہور بریلوی عالم سید احمد علی شاہ سیفی نقشبندی، ان کی کتاب تسکین السالکین بتبرکات الصالحین، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ حد کر دی تبدیل کرنے میں، انہوں نے کہا بعد مذہب لوگ جو ہیں اردو کو نجائز کہتے ہیں، حالانکہ اردو حلال ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حدت و حرمت میں یہ چیز سامنے رہنی چاہیے۔ قرآن کریم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، فقہ حنفی کے فتاویٰ، جس چیز کے شاہد ہو مسئلہ حق ہے۔ تو قرآن کریم میں، احادیث طیبہ میں اور فقہ حنفی میں کہیں بھی اردو کو نجائز یا مکروہ نہیں کہا گیا، اس لیے مکروہ نہیں ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ ہاں کسی بندے کا جینا چاہے تو نہ کھائے، کتنی حلال چیزیں ایسی ہیں جو ایک بندے کو پسند ہے دوسرے بندے کو نہیں پسند تو نہیں چاہتا، نہ کھائے، اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ کھانا فرض بھی تو نہیں ہے، لیکن جو کھاتا ہے اس پر فتویٰ بازی نہ کرے۔